اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم للہ ما فی السماوات وما فی الارض وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر۔ تو دیکھیے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 284۔ تو اب تک جن چیزوں کا ذکر ہوا تھا، جیسا کہ آپ لوگوں نے دیکھا، ہم نے ان ساری چیزوں کا ذکر کیا۔ اللہ رب العالمین کے جو کلام تھے، جو باتیں تھیں، قرض لینے دینے کے تعلق سے بہت تفصیل سے اس پر بات ہوئی۔ اب اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی آگے فرماتے ہیں کہ للہ ما فی السماوات و ما فی الارض۔ للہ اللہ تبارک و تعالی ہی کے لیے ہے۔ اللہ تعالی ہی کے لیے ہے کا مطلب یہ ہے، لام ذلی مطلب لیے ہوتا ہے، لیکن جب ہم یہ کہیں گے اللہ تعالی ہی کے لیے ہے، مطلب اس کا یہ ہے کہ اللہ تعالی ہی کا ہے۔ کیا ہے؟ ما فی السماوات و ما فی الارض۔ ما مطلب جو کچھ، فی مطلب میں، السماوات مطلب آسمانوں، جو کچھ بھی آسمانوں میں ہے وہ سب اللہ تبارک و تعالی کا ہے۔ وما فی الارض، و مطلب اور، ما مطلب جو کچھ، فی مطلب میں، الارض مطلب زمین، اور جو کچھ زمین میں ہے، جو کچھ بھی آسمانوں میں وہ سب اللہ تعالیٰ کا ہے، اور زمین میں جو کچھ بھی ہے سب کچھ اللہ تعالیٰ کا ہے۔ یعنی اللہ رب العالمین نے ہی ساری چیزوں کو پیدا کیا ہے، اور ہر چیز کا مالک اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہے۔ وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ وَإِن تُبْدُوا، و مطلب اور، ان مطلب اگر، تبدو تم لوگ ظاہر کرو، ما فی انفسکم، ما مطلب جو، فی مطلب میں، انفسکم تم لوگوں کے من میں، تم لوگوں کے جی میں، تم لوگوں کے خیال میں جو کچھ بھی ہے، اگر تم اس کو ظاہر کرو تو، او یا پھر تخفوہ اس کو چھپا لو، تخفو مطلب چھپا لو، ہو مطلب اس کو، یا پھر اس کو چھپا لو، یحاسبکم بہ اللہ، یحاسبکم تو اللہ تبارک و تعالی یحاسب حساب کرے گا تم لوگوں کا، یحاسبکم حساب کرے گا تم لوگوں کا، بہی اس کا، یعنی ان چیزوں کا، اللہ مطلب اللہ، اللہ تبارک و تعالی ان تمام چیزوں کا محاسبہ کرے گا، چاہے تم اپنے دل میں ظاہر کرو، چاہے تم اپنے دل میں چھپا لو، اور چاہے ظاہر کرو۔ اصل میں یہاں پر جو چیز مراد ہے وہ گناہ کے خیالات ہیں۔ یعنی ایک انسان گناہ کیا نہیں، لیکن اس کے دماغ میں یا اس کے دل میں گناہ کرنے کا خیال ہوا۔ اب اس کو ایک انسان جب ظاہر کر دے، گناہ کی باتوں کو ظاہر کر دے، تو ایسی صورت میں اس کو جو ہے یعنی ظاہر سی بات ہے کہ عذاب ہوگا، اس کا گناہ ہوگا، اور اگر دل میں چھپا لے تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کا عذاب نہیں ہوگا، اس پر کوئی مواخذہ نہیں ہوگا۔ اب زبان سے اگر ظاہر کرتا ہے اور عمل نہیں کرتا، تو زبان سے ظاہر کرنے کی چیز دیکھی جائے گی کہ بھئی زبان سے جو اس نے ظاہر کیا ہے وہ کس لیے، جیسے اس نے اگر گالی وغیرہ بک دی ہے تو اس کا گناہ لکھا جائے گا، لیکن اس نے کہا میں فلاں کو مار ڈالنا چاہتا ہوں، لیکن اس نے مارا نہیں، تو اس کے گناہ نہیں لکھے جائیں گے۔ یہاں جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ جو دل میں انسان سوچتا ہے، اور یا پھر یہ کہ زبان سے بولتا ہے کہ میں فلاں گناہ کروں گا لیکن نہیں کرتا، کیا ان چیزوں پر بھی عذاب ہوگا؟ جیسا کہ یہاں قرآن کی آیت ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس پر اس کا بھی حساب کتاب ہوگا، یعنی عذاب ہوگا۔ لیکن یہ آیت جو ہے بعد میں منسوخ کر دی گئی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اور بھی بہت ساری احادیث ہے جس کے بنا پر اس آیت کے اندر جو یہ کہا گیا ہے کہ جو تمہارے دل کے اندر ہے، جس کو تم چھپا لیتے ہو، اس کا بھی محاسبہ ہوگا۔ تو حقیقت میں اللہ تبارک و تعالی نے اس کا یعنی حکم جو ہے بعد میں بدل دیا۔ آگے ہی آیت میں، جب آپ آگے ابھی آیت پڑھیں گے، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کسی بھی نفس کو، کسی بھی جان کو اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ تو اس آیت کے ذریعے سے منسوخ ہو گئی یہ آیت، یعنی اس کا حکم منسوخ ہو گیا۔ منسوخ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ منسوخ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی بعد میں کوئی حکم لاتا ہے اور
اس کے ذریعے سے پہلے کا کوئی حکم جو ہے منسوخ کر دیتا ہے. جیسے یہ پہلے کی بات مانی جائے گی، اور اس کے بعد جو آیا کہ کسی بھی نفس کے اوپر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ہے، تو بعد میں آنے والا حکم جو ہے وہ پہلے کو منسوخ کر دیتا ہے. منسوخ کا مطلب ہوتا ہے ختم کر دیتا ہے، زائل کر دیتا ہے، اس پر عمل نہیں ہوتا. تو منسوخ کئی طرح کا ہے. بہت سارا منسوخ حکم ایسا ہے جس کی تلاوت بھی نہیں ہے قرآن کے اندر، حکم بھی منسوخ ہو گیا، تلاوت بھی منسوخ ہو گئی. کچھ ایسا معاملہ ہے منسوخ کا کہ لکھا ہوا تو ہے، جیسے یہاں پہ آیت لکھی ہوئی ہے، وہ پڑھی بھی جاتی ہے، لیکن اس کا حکم منسوخ ہو چکا ہے. تو کئی طریقے سے اس کا بھی ایک گہرا علم ہے. اور کچھ ایسا ہے کہ قرآن کی آیت ہٹا دی گئی ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی آیت جو ہے وہ منسوخ کر دی ہے، اور جو اس کا حکم ہے وہ بھی منسوخ کر دیا ہے. تو اس طریقے سے اس میں بہت ساری ڈیٹیل ہے، تفصیل ہے. بس اتنا جانیں کہ اللہ تبارک و تعالی حالات کے حساب سے کبھی کبھی کچھ چیزوں کو کچھ حکم نازل کرتا تھا، لیکن بعد میں اللہ تعالی نے اس کو بدل دیا ہے حالات کے حساب سے. جیسے وراثت کے معاملے میں، مال وغیرہ تقسیم کرنے کے معاملے میں، یہ سورہ بقرہ میں ہی یہ سب گزر چکا ہے. پہلے وصیت کا نظام تھا، بعد میں وصیت کا نظام ختم کر کے سب کا حصہ مقرر کر دیا گیا، جس کا ذکر سورہ نساء کے اندر ہے. تو یہ اسی طریقے سے زنا کی سزا، اس میں بھی تبدیلی آئی. تو یہ سب چیزیں ہیں. تو اب یہ جو یہاں لکھا ہوا ہے او تخفوہ وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ، یعنی کہ تم ظاہر کرو یا تم چھپاؤ، تو اللہ تعالیٰ اس کا حساب لے گا. تو جو چھپاؤ ہے اس کا حساب اب نہیں ہوگا. اسی طریقے سے حدیث بھی اس سلسلے میں واضح ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اللہ تجاوز لی عن امتی الخطا والنسیان وما استکرہوا علیہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری امت سے ہر اس گناہ کو ہٹا لیا ہے، ہر اس گناہ کو ختم کر لیا ہے، ٹھیک ہے، جو اس سے خطأً ہو جائے، بائی مسٹیک ہو جائے، یا بھول کر کے ہو جائے، یا جس پر زبردستی کیا گیا ہے، یعنی کہ اس کو زبردستی اس کام کو کرنے کے لیے کہا گیا ہے، گناہ کا کام، حالانکہ اس کا دل مطمئن نہیں تھا، لیکن وہ زبردستی یا اپنی جان کو بچانے کے لیے کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ ان گناہوں کو معاف کر دیا ہے. تو اس میں یہ چیز آ گئی، تو سمجھ میں آ گئی بات. تو اس آیت میں آگے بڑھتے ہیں. فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ. مطلب پس یغفر مطلب وہ مغفرت کر دے گا، معاف کر دے گا، لمن یشاء جس کی چاہے، یعنی جس کو چاہے اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا. وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ اور عذاب دے گا من یشاء جسے چاہے. واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ تبارک و تعالی علی مطلب پر، کل مطلب ہر، شیء مطلب چیز، قدیر مطلب قدرت رکھتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. تو معاف کر دے گا مطلب چونکہ اوپر کی چیزوں کو جیسا کہ میں نے بتایا گناہ مانا گیا، تو اسی لیے یہاں پر یہ بات کہی گئی. اور باقی ظاہر کرے، یعنی ظاہر میں بھی انسان بہت سارے گناہ کرتا ہے، جیسا کہ میں نے بتایا، تو اس میں اگر گنہگار ثابت ہوگا تو اس کا حساب ہوگا. اب یہ چونکہ کبیرہ گناہ ہے، اسی لیے یہ بات کہی گئی ہے. شرک ایک ایسا گناہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی بھی معاف نہیں کرے گا، لیکن شرک کے علاوہ جو گناہ ہے، گناہ کبیرہ، اللہ تعالیٰ جس کو چاہے گا اسے معاف کرے گا، اور نہیں اگر معاف کرے گا تو اس کو سزا دے گا، لیکن بہرحال ایک نہ ایک دن اسے جنت میں داخلہ ملے گا، اس کو جہنم سے نکالا جائے گا. تو یہ آیتیں ہیں. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے فرمایا، یہ جو اب آیت آ رہی ہے 285 اور 286 سورہ بقرہ کی بالکل آخری دو آیت ہے، یہ بڑی اچھی آیت ہے. اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ جو دو آیتیں ہیں، یہ دو آیتیں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں گئے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے کلام کیا تھا، بات کیا تھا، تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے یہ آیت دی تھی. یہ دو آیت یعنی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 285 اور 286، یہ دو آیت جو ہے یہ جبریل علیہ السلام جو ہے لے کر نہیں آئے تھے، جس طریقے سے باقی قرآن لے کر آئے تھے ویسے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، ایمان رکھتے ہیں یا ایمان لائے الرسول یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بما انزل الیہ، بما
جو کچھ بھی انزلہ نازل کیا گیا الیہ ان کی طرف، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہیں، اور رسول ہونے کے باوجود بھی وہ ایمان رکھتے ہیں، کیونکہ بھائی جو ایمان رکھے گا وہی مسلمان ہوگا، اور جو مسلمان ہے وہی رسول ہوگا۔ تو ایسا نہیں کہ رسول کسی چیز کو نہ ماننے کے لیے آزاد ہیں، ایسا نہیں ہے، رسول بھی سب چیز کو ماننا ہے۔ تو ایمان رکھتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز پر جو نازل کیا گیا ہے ان کی طرف، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جو کچھ بھی نازل کیا گیا رسول ان سب چیز پر، یعنی اپنے اوپر نازل ہونے والی ہر چیز پر ایمان رکھیں۔ من ربی، من مطلب سے، رب مطلب رب، ہی مطلب ان کی اپنے رب کی طرف سے، یعنی ان کے جو رب ہے اللہ تبارک و تعالیٰ، ان کی طرف سے جو کچھ بھی نازل کیا گیا سب پر ایمان رکھتے ہیں۔ تو مسلمانوں کو بھی چاہیے کہ وہ ایمان رکھیں۔ والمؤمنون، اور جتنے بھی مومن ہیں وہ سب بھی ایمان رکھتے ہیں۔ کلن، ہر کوئی، یعنی جتنے بھی ہیں، یہ جتنے رسول ہیں، ہاں جتنے رسول، پرانے رسولوں کو بھی جو کہا جاتا تھا ایمان لانے کے لیے وہ لاتے تھے، لیکن یہاں اسپیسیفک رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بات ہو رہی ہے۔ تو کل آمن، یعنی جتنے بھی ایمان والے ہیں وہ سب، اور رسول وہ سب ایمان لائیں۔ یہاں دیکھیے پھر سے ایمانیات کی بات ہو رہی ہے، جتنی چیزوں پر ایمان لانا ضروری ہے پھر سے یہاں پر اعادہ ہو رہا ہے اس کا۔ کلن، سب کے سب، آمنا ایمان رکھتے ہیں، باللہ اللہ پر، و ملائکتہ اور اس کے تمام فرشتوں پر، و کتبہ اور اس کی تمام کتابوں پر، و رسلہ اور اس کے تمام جتنے بھی رسول ہیں سارے رسولوں پر ایمان رکھتے ہیں۔ لا نفرق بین احد من رسولہ، لا مطلب نہیں، نفرق مطلب ہم لوگ فرق کرتے ہیں، نہیں ہم لوگ فرق کرتے ہیں، بین احد من رسولہ، بین مطلب درمیان، احد مطلب کسی کے بھی درمیان، من رسولہ ان کے رسولوں میں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو رسول ہیں، جتنے بھی رسول ہیں اس کے رسولوں میں ہم کسی کے درمیان بھی فرق نہیں کرتے ہیں۔ کس اعتبار سے فرق نہیں کرتے؟ یعنی سب کے سب رسول ہیں، اس اعتبار سے ہم فرق نہیں کرتے۔ ہم یہ ایمان رکھتے ہیں کہ سارے رسولوں پر ایمان رکھنا واجب و فرض ہے اور ضروری ہے، یہ ہمارا ایمان ہے، یہی چیز یہاں پہ کہی جا رہی ہے۔ ورنہ اگر درجات کی بات کریں، فضائل کی بات کریں، تو بعض انبیاء اکرام کو زیادہ فضیلت حاصل ہے، بعض انبیاء اکرام کو اس سے کم درجہ حاصل ہے، کسی کو اس سے کم درجہ حاصل ہے، اور سب کو معلوم ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے بڑا درجہ ملا تھا۔ تو درجات کے اعتبار سے انبیاء اکرام کے درمیان تفاوت پایا جاتا ہے، یعنی درجات میں کچھ نبی اپنے درجات کی وجہ سے بلند درجے میں، لیکن جو ایمان کا معاملہ ہے سب پر ایمان رکھنا ضروری ہے، سب رسول تھے ضروری، سارے رسولوں کی عزت کرنا ضروری ہے، سارے رسولوں کا احترام کرنا ضروری ہے۔ یہ نہیں کہ ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم احترام کریں گے، باقی عیسیٰ علیہ السلام کو، موسیٰ علیہ السلام کو برا کہیں گے، ایسا نہیں۔ وقالو، اور وہ کہتے ہیں، سمعنا ہم نے سنا، واطعنا اور ہم نے اطاعت کی، یعنی جو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا احکام نازل ہوتا ہے ہم اس کو سنتے ہیں اور ہم اس کی اطاعت کرتے ہیں۔ غفرانک ربنا، غفرانک مغفرت چاہیے آپ کی اے ہمارے رب، یعنی یہ سب لوگ اب دیکھیے نبی ہونے کے باوجود، رسول ہونے کے باوجود، اور جو ایمان والے ہیں ان میں بھی ایک سے ایک ایمان والے ہیں بڑے بڑے درجات کے، یہ سب کے سب اپنے رب سے مغفرت چاہتے ہیں۔ غفرانک ربنا، اے ہمارے رب ہم تیری مغفرت چاہتے ہیں، ہم تجھ سے مغفرت چاہتے ہیں، تو ہمیں معاف فرما دے۔ وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ، و مطلب اور، الیکا مطلب آپ ہی کی طرف، المصیر مطلب لوٹنا ہے، اور آپ ہی کی طرف اے اللہ تبارک و تعالی ہم لوگوں کو آپ ہی کی طرف لوٹنا ہے۔ ایک وقت مقرر تک ہمیں یہ زندگی ملی ہے، اس کے بعد ہم آپ ہی کی طرف لوٹ کر کے آ جائیں گے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، لا مطلب نہیں، یکلف اللہ، یکلف یعنی کہ جواب دہ بناتا ہے، یہاں جواب دہی کے معنی میں، یہاں تکلیف بھی ایک معنی ہے، بوجھ بھی ایک معنی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں بوجھ ڈالتا ہے، نہیں جو ہے ذمہ دیتا ہے، اور نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ بھار ڈالتا ہے، بوجھ ڈالتا ہے نفسن، کسی بھی نفس کو، کسی بھی انسان کو یا کسی بھی جن کو، یا جن کے جو بھی لوگ ہیں یعنی مخلوقات ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں بوجھ ڈالتا کسی بھی مخلوقات پر، الا مگر اتنی ہی وسعہا جس کی وہ وسعت رکھتا ہے، جس کی وہ طاقت رکھتا ہے۔
جتنی طاقت اس انسان کے پاس ہے، اسی طاقت کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ اس کے اوپر بوجھ ڈالتا ہے۔ اب اگر انسان کھڑے ہو کر کے نماز پڑھنے کی طاقت نہیں رکھتا تو کھڑے ہو کے نماز پڑھنا اس کے لیے واجب نہیں ہے۔ جو کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ پائے گا وہ کیا کرے گا؟ وہ بیٹھ کر کے نماز پڑھے گا۔ بیٹھ کے نماز پڑھنے کی طاقت نہیں ہے، لیٹ کر کے نماز پڑھے گا لیکن۔ اور اگر وضو کرنے کے لیے ہے اگر پانی تو کرے گا وضو، نہیں ہے پانی وضو کرنے تیمم کرے گا، تیمم بھی کرنے کا نہیں ہے تو بغیر وضو اور بغیر تیمم بس وہ نماز پڑھے گا۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے کسی بھی نفس کے اوپر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ اس کی طاقت جتنی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ بس اتنا ہی اس کے اوپر بوجھ ڈالتا ہے، یہ ہمیں سمجھنا ہے۔ لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت، لہا ہر نفس کے لیے، ہاں، ما کسبت جو اس نے کمایا ہے، ہر نفس کے لیے وہی ہے جو اس نے کمایا ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی جو بھی نیکی آپ کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا وہ عطا کرے گا آپ کو۔ وعلیہا، اور ہر نفس کے اوپر مکتسبت وہی اثر انداز ہوگا جو اس نے کمایا۔ یعنی اور بعض لوگوں نے اس کا ترجمہ ایسے بھی کیا ہے کہ لہا ما کسبت، جو بھی اچھائی کرے گا وہ اپنے لیے کرے گا، وعلیہا مکتسبت، اور جو بھی برائی کر رہا ہے وہ گناہ کر رہا ہے وہ اس کے اوپر جائے گا، ٹھیک ہے؟ تو اچھائی پر چلنا، برائی سے بچنا یہ ضروری ہے۔ رب بنا، اے ہمارے رب، اب دیکھیے یہ دعا اللہ تعالیٰ سے کیا جا رہا ہے۔ لا تؤاخذنا، اے ہمارے رب، لا تؤاخذنا، مت پکڑنا ہمیں مت پکڑیے، ہماری باز پرس مت کیجیے، ہم سے سوال جواب مت کیجیے۔ ان نسینا، ان مطلب اگر نسینا مطلب ہم سے کوئی بھول ہو جائے، اگر ہم غلطی سے بھول سے اگر ہم کچھ کر بیٹھیں تو ہمیں اس کی ہماری پکڑ اس پر مت کیجیے۔ دیکھیے یہی آیت ہے جو میں نے ابھی اوپر بتایا تھا کہ منسوخ ہے اوپر والا حکم، وہ اسی آیت، ایک تو لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا والی بات ہو گئی، اور دوسرا یہاں پر یہ دعا کی جا رہی ہے ہمارے رب اگر ہم سے کوئی بھول ہو جائے تو ہمیں مت پکڑیے، او اخطأنا، یا اگر ہم خطا کریں، بائی مسٹیک اگر ہم سے کوئی چیز ہو جائے تو ہماری پکڑ مت کیجیے۔ ربنا، اے ہمارے رب، ولا تحمل علینا، وا مطلب اور لا مطلب نہیں، تحمل مطلب آپ حامل بنائیے، حامل یعنی آپ ہمیں ایسی چیز کا ذمہ دار مت بنائیے، اتنا ہمارے اوپر بوجھ مت ڈالیے، علینا ہم لوگوں کے اوپر، اسرن ایسی ذمہ داری کا، یعنی اے اللہ تبارک و تعالی ہم لوگوں کو ایسی ذمہ داری کا حامل مت بنائیے، کما حملتہ علی الذین من قبلنا، اسرن بوجھ کے معنی میں آتا ہے، یعنی ایسا بوجھ جو انسان یعنی اتار نہ سکے، یا ایسا سخت حکم جس پر عمل کرنا ہی مشکل ہو جائے، ایسا ہمیں مت دیجیے۔ کما جیسا کہ حملتہ آپ نے ذمہ دار بنایا، علی الذین، علی مطلب پر، الذین مطلب ان لوگوں پر، ان لوگوں کو، من قبلنا، من مطلب سے، قبلنا مطلب ہمارے پہلے۔ دیکھیے یہ لفظی ترجمہ میں کرتا ہوں لیکن مفہوم میں اس میں تبدیلی آتی ہے۔ من قبلنا ہمارے سے پہلے، جو ہمارے سے پہلے لوگوں کے اوپر جو تو نے بوجھ ڈالا تھا، جس کو وہ ادا نہیں کر سکتے تھے، اللہ تبارک و تعالی ہمارے اوپر ویسا بوجھ مت ڈالنا۔ اب پرانے لوگوں پر اللہ تعالیٰ نے بوجھ ایسا کیوں ڈالا کہ وہ اٹھا نہیں سکتے تھے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ لوگ گناہ کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ عذاب اور سزا کے طور پہ ایسا کرتا تھا۔ جیسے ہفتے کے روز مچھلی منع کیا گیا صرف آزمائش کے طور پہ، لیکن ان لوگوں نے ہفتے کے روز مچھلی کھائی، تو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے یعنی سرکشی کی وجہ سے، نافرمانی کی وجہ سے طرح طرح کی چیزوں کو یہودیوں کے اوپر حرام کر دیا تھا۔ تو وہی بات کہی جا رہی ہے کہ یہاں جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم تو دعا کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر ایسا بوجھ مت ڈالیے جو ہم اٹھا نہ سکیں، اور پہلے کے لوگوں پر ایسا بوجھ تھا جو وہ اٹھا نہیں سکتے تھے لیکن پھر بھی وہ بوجھ، وہ حکم تھا۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ان لوگوں کے اوپر ایسا حکم اور بوجھ اس لیے تھا کیونکہ وہ لوگ ایسا گناہ کرتے تھے اور اللہ کی نافرمانی کرتے تھے کہ عذاب کے طور پہ ان کے اوپر وہ سب چیز ڈال دی جاتی تھی۔ ربنا، اے ہمارے رب، ولا تحملنا، آپ ہمیں حامل مت بنائیے، ولا تحملنا ایسی چیزوں کا ذمہ دار مت بنائیے، ما لا طاقت لنا بھی،
ما مطلب جو، لا مطلب نہیں، طاقت مطلب طاقت، لنا مطلب ہمیں، جس چیز کی ہم لوگوں کو کوئی طاقت نہیں ہے، بھی یعنی ایسے ما لا طاقت لنا بھی، جن چیزوں کی ہمارے پاس کوئی طاقت نہیں ہے اللہ تعالیٰ، تو ہمیں ایسی چیزوں کا حامل مت بنا۔ واعف عنا، اور معاف فرمائیے ہمیں، واعف عنا، ہم لوگوں کو معاف فرما دیجئے، واغفر لنا، اور ہم لوگوں کی مغفرت فرما دیجئے، واغفر لنا، اور ہم لوگوں کی مغفرت فرما دیجئے، ورحمنا، اور ہم لوگوں پر رحم فرمائیے، انت مولانا، انت آپ ہی، مولانا ہمارے مولا، مولا مطلب مددگار، کارساز، آپ ہی ہمارے مددگار کارساز ہیں، فانصرنا، پس مدد فرمائیے، مدد کیجیے، علی القوم الکافرین، کافر قوم پر، جو تیری کافر قوم ہے، نافرمان قوم ہے، جو ہمارے دشمن بنے ہوئے ہیں، تو ان لوگوں کے اوپر ہماری مدد فرما۔ یہ بہت ہی بہترین سورہ تھی، سورہ البقرہ، اور اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے آیت نمبر 286 پر یہ مکمل ہوئی۔ اس کے جواب میں اپنے من میں آمین کہنا بعض صحابہ اکرام سے ثابت ہے، چلا کر کے زور سے، جہری طور پہ نہیں، جہری طور پہ آمین کہنا صرف سورہ فاتحہ کے بعد ثابت ہے، جماعت میں اگر ہیں تو، جماعت میں اگر آپ نماز پڑھ رہے ہیں، سورہ فاتحہ جب امام پڑھتے ہیں مغرب عشاء فجر وغیرہ میں، تو آپ آمین کہیں زور سے تھوڑا، لیکن اس میں آمین کہنے کی جہاں تک بات ہے تو اس میں آمین کہنا بعض صحابہ اکرام سے ثابت ہے، لیکن بلند آواز سے نہیں، اپنے من میں۔ اگر آپ قرآن اکیلے پڑھ رہے ہیں یا اکیلے نماز پڑھ رہے ہیں، یہ آیت پڑھ رہے ہیں، تو اپنے من میں کہیں آمین، اور اگر جماعت سے پڑھ رہے ہیں اور امام صاحب اگر یہ آیت پڑھتے ہیں تو بھی اپنے من کے اندر، زور سے نہیں، جہری طور پہ یہاں آمین کہنا ثابت نہیں ہے۔ تو یہ ہے اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے ہم لوگ ترقی کرتے ہوئے سورہ بقرہ کو مکمل کیے ہیں، قرآن ورڈ ٹو ورڈ۔ بڑی خوشی ہے اللہ تعالیٰ نے یہ کام کرایا، ایسے ہی انشاءاللہ یہ سلسلہ آگے بھی جاری رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم لوگوں کو مزید توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔